واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ اور ذخیر احادیث کے اندر سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے اندر سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا تھا پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور ولادت مبارکہ سے پہلے والے کچھ واقعات برکت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو قیمتی بنایا ہوتا ہے نا، وہ ہر حال میں قیمتی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی قیمت کبھی کم ہو۔ مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے عموماً کہا کرتا ہوں، ہیرا جو ہوتا ہے نا، ہیرا وہ ہر اینگل سے ہیرا ہوتا ہے۔ آپ اس کو جتنا رگڑو گے، جس طرف سے دیکھنا چاہو گے، وہ آپ کو چمکتا ہوا ہیرا ہی نظر آئے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک طرف سے وہ ہیرا ہو تو دوسری طرف سے پیتل بن جائے، ایک طرف سے ہیرا ہو تو دوسری جانب سے شیشہ بن جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نبی عطا کیا ہے نا، آپ یقین جانیے کہ یہ وہ مبارک نبی ہے کہ جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بے شمار انبیاء نے اللہ سے درخواست کی تھی، اللہ ہمیں آخری امت دے دے، اگر امت نہیں دیتا تو ہمیں اس نبی کا امت ہی بنا دے۔ یہ دعا صرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو قبول ہوئی کہ آسمان سے وہ دوبارہ قیامت سے پہلے آئیں گے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ کی اور میری قیمت کیا ہے؟ مجھے اللہ نے، آپ کو اللہ نے جو دولت عطا کی ہے، آپ یقین جانیے ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بغیر مانگے جی ہم نے نہیں ہاتھ اٹھائے تھے کہ اللہ میں آخری پیغمبر دے دے، ہم نے نہیں ہاتھ اٹھائے تھے کہ میں آخری پیغمبر کی امت میں بنا دے، نہیں، یہ میرے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ یوں سمجھے کہ اللہ نے ہم سے محبت کا اظہار کیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، ایک احسان تو میرے اللہ نے یہ کیا کہ میں آخری پیغمبر کی امت میں بنایا ہے، اور ایک احسان میرے اللہ کا یہ کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر کے زمانے کے بعد والا زمانہ دیا ہے۔ بہت بڑی بات کرنے لگ رہا ہوں۔ جو پیغمبر کے زمانے میں تھے نا، جنہوں نے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی ہے، جنہوں نے پیغمبر پہ اترتا قرآن دیکھا ہے، جنہوں نے میرے پیغمبر کی پیشانی مبارک کی زیارت کی، جنہوں نے زیارت کی کہ میرے آقا کا چہرہ مبارک، وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، بہت عظیم لوگ ہیں۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگے کہ میرے اللہ نے ان کی بخشش کا پروانہ اپنے کلام پاک کے اندر اتار دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن اپنی قیمت، میری قیمت، اس دور کے مسلمانوں کی قیمت پہچاننی ہے تو یہ واقعہ آپ ذہن نشین فرمائے تو خدا کی قسم آپ کو نظر آئے گا، سمجھ آئے گا کہ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا قیمت عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت دعا مانگ رہے ہیں، روایت کرنے والے راوی صحابی کا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے، یا اللہ مجھے میرے بھائیوں کی زیارت کرا دے، یا اللہ مجھے میرے بھائیوں کی زیارت کرا دے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، پیغمبر دعا کر رہے ہیں، وہ پیغمبر جن کے بارے میں میں نے پچھلے جمعے بتایا کہ پتھر جھک کر جن کو سلامی پیش کرتے، وہ پیغمبر پتھروں نے جن کا کلمہ پڑھ کے صداقت کا اعلان کیا، وہ پیغمبر کہ جنہوں نے چاند کو انگلی سے اشارہ کیا، میرے رب نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ پیغمبر ہے جو چلتے ہیں تو آسمان پر بادل ان پر سایہ کرتے ہیں، وہ پیغمبر ہے جنہوں نے اپنا لعاب کھارے پانی میں ڈالا تو میرے اللہ نے اس کو بھی میٹھا کر دیا، کنواں آج بھی موجود ہے۔ اللہ آپ کو مدینہ منورہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت آپ وہ کنواں دیکھیں گے کہ میرے آقا نے اس کنویں میں لعاب ڈالا، کنویں کا سارا کھارا پانی میرے پیغمبر کی لعاب کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ آقا دعا فرما رہے، یا اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملوا دے،
صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آقا فرماتے ہیں نا تم میرے بھائی نہیں ہو۔ یا رسول اللہ پھر ہم کون ہیں؟ بھئی آپ میرے صحابی ہیں، آپ نے ایمان میرا کلمہ میرا پڑھا، مجھ پر ایمان لائے، آپ کا ایمان بڑا قیمتی، لیکن آپ نے ایمان لانے میں آپ نے مجھ پر اترتا قرآن دیکھا ہے، آپ نے مجھ پیغمبر کی زیارت کی ہے، آپ نے میرے ساتھ سفر کیا ہے، آپ نے جناب جبریل امین کے ساتھ میری گفتگو سنی ہے، آپ تو میرے چہرے کی زیارت کر کے مجھ پہ کلمہ پڑھے نا۔ کمال تو ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھ پر اترتا قرآن نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے میرے چہرے کی زیارت نہیں کی ہوگی، بس اپنے علماء سے مقتدیٰ سے مجھ محمد کی سیرت کے تذکرے سنے ہوں گے، اور میری بات سن کر وہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ میرے نام پہ کٹ مرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں گے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ میرے بھائی ہیں، تو یقیناً ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ چہرے کی جائے، ہاں یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، تاریخ پڑھ لیں، 1,24,000 کم و پیش میرے اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، 1,23,000 پیغمبروں کے نام بھی محفوظ نہیں ہیں۔ چند انبیاء کے نام آپ کو ملیں گے، وہ جن کا قرآن پاک کے اندر تذکرہ آ گیا، چند انبیاء۔ 1,23,000 کا نام تلاش کرنا چاہیں، نام بھی پورے محفوظ نہیں ہیں۔ جن پیغمبروں کے نام پورے محفوظ نہیں، جن کے نام محفوظ ہے، آپ ان کی زندگی کا تذکرہ کرنا چاہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو، نوح علیہ السلام کی زندگی کی کچھ باتیں، آپ کو جناب والا دیگر انبیاء کی زندگی کی چند باتیں ملیں گی، پوری زندگی کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ یہ خاص میرے اور آپ کے پیغمبر ہے کہ جو پیدا ہونے سے پہلے حالات کیا تھے وہ بھی محفوظ ہیں، میرے آقا پیدا کس حالت میں ہوئے وہ بھی محفوظ ہے، میرے آقا کی پیدائش کس وقت ہوئی وہ بھی محفوظ ہے، میرے آقا کا بچپن کہاں پہ گزرا وہ بھی محفوظ ہے، میرے آقا کی جوانی کیسے ہوئی وہ بھی محفوظ ہے، میرے آقا کے داڑھی مبارک میں بال کتنے سفید تھے وہ بھی محفوظ ہے، میرے آقا کی پیشانی پہ جب پسینہ آتا تھا نا، اور وہ پسینے کا قطرہ جب گرتا تھا اس کے گرنے کا انداز کیا ہوتا تھا وہ انداز بھی محفوظ ہے۔ میرے پیغمبر کی غرض یہ کہ جو زندگی ہے ایک ایک لمحہ آپ کو کتابوں کے اندر محفوظ ملے گا۔ تو میرے پیغمبر کی یوں سمجھ لیں کہ زندہ معجزہ ہے، جب تک قیامت نہیں آتی میرے اور آپ کے پیغمبر کی پوری زندگی محفوظ۔ اور میرے اللہ نے میرے پیغمبر کو جو اخلاق عطا کیے، میرے اللہ نے جو میرے پیغمبر کو حسن عطا کیا، آپ یقین جانے خدا کی قسم ان کے واقعات اگر بیان کرنا شروع کیے جانا ایک ایک واقعے کے اوپر پورا وقت لگ سکتا ہے۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو کمال عطا کیا، وہ کسی بھی انگل سے آپ دیکھیں جو بھی کمال میرے پیغمبر کو دیا، بہترین لاجواب بے مثال کمال عطا کیے۔ اور میں ابھی ذکر کر رہا تھا ہیرا ہر اعتبار سے ہیرا ہوتے ہیں، میرے پیغمبر کی خوبیاں ہر اعتبار سے خوبیاں ہیں۔ میرے پیغمبر بچپن میں ہے تو بچپن بھی کمال والا، جوانی میں ہے تو جوانی بھی کمال والی، میرے آقا جہاد پہ گئے تو جہاد بھی کمال والا۔ ہاں یہ دیکھیں نا 40 سال تک میرے پیغمبر کو نبوت نہیں ملتی، کسی بھی پیغمبر کو نبوت 40 سال کے عرصے میں ملی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ دین پہ آپ چلے اور مشکلات نہ ہو، دین پہ آپ چلے اور پریشانیاں نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا 40 سال تک مکہ مکرمہ میں ہر ایک آپ سے محبت کرتا ہے، ہر جو بھی آپ کا چہرہ دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتے، اخلاق دیکھتا ہے حیران ہو جاتے، میرے آقا کے پاس بیٹھتا ہے تو محبت کرنے والا بن جاتے، میرے آقا کو صادق بھی کہہ رہے ہیں، امین بھی کہہ رہے ہیں، جناب والا محبت بھی کر رہے ہیں، امانت دار بھی، پاکرا میں سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب 40 سال کے بعد تاج نبوت سر پہ رکھا گیا نا، تاج نبوت، میرے آقا اپنی تاج نبوت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے جب آتے ہیں، میرے رب کا حکم ہے انذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر ذمہ داریاں نبھائیے، جو آپ کو جتنا قریبی ہے نا آپ اس کو دعوت دینا شروع کر دیں۔ میرے آقا جب دعوت دینے کے لیے صفا پہاڑی پہ چڑھے، پہلے دن کھڑے ہو کے میرے آقا نے لوگوں کو جمع کیا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ میرے آقا کھڑا کر کے ایک سوال پوچھتے ہیں، لقد لبثت فیکم عمرا، اے مکہ والے بتاؤ میں نے تمہارے اندر ایک عرصہ گزارا ہے، جوانی گزاری، بچپن گزارا، کسی کو میرے بچپن پہ اشکال ہے؟
سب نے کہا نہیں ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے اپنا کردار پیش کرنا۔ میرے آقا فرماتے میرا بچپن پیش نہیں ہے، میری جوانی پہ کسی کو اشکال نہیں ہے، میری بات پہ کسی کو اشکال نہیں ہے، میری ذات پہ کسی کو اشکال نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ ہو ہے، میری بات مانو گے؟ کہا ضرور مانیں گے۔ آگے سوال کیا لیما کیوں مانو گے؟ کہا اس لیے کہ آپ نے ہمارے اندر ایک وقت گزارا، آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا اچھا اگر اتنا میرے اوپر اعتماد ہے نا پھر کیا دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب نے سب سے پہلے قوم کے اندر کھڑا ہوا وہ سگا چچا جس نے میرے آقا کی پیدائش پہ خوشی منائی، جب اس کو بتایا گیا نا آ گئے جی آپ کے بھتیجے پیدا ہوئے، جس لوڈی نے آ کر بتایا انگلی سے اس کو بھی آزاد کر دیا، دعوتیں کی، آقا کی پیدائش پہ خوشی منائی، جشن منایا۔ سب سے پہلے جب دین کی باتیں مخالفت بھی اسی نے کی، کھڑا ہو کے اس نے کہا میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، آقا کی شان میں اللہ نے پھر اس گستاخی کا جواب دیا، گستاخی کیوں کرتے ہوئے کہ تب اللہ یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ تو ہلاک ہو گئے، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا، لہذا جماعتنا اس لیے جمع کیا کہ تو ہمیں یہ بات ہے کہ میرے رب نے کسی اور کو حکم نہیں دیا کہ جا کے اس کی بدماشی کا جواب دو، میرا رب خود اترا، میرے رب نے قرآن اتارا، الفاظ بھی وہی انداز بھی وہی، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک میرا پیغمبر نہیں ابو لہب تو ہلاک ہوگا، ہاتھ میرے پیغمبر کے نہیں تیرے ٹوٹیں گے، بد نسل میرا پیغمبر نہیں تو ہوگا۔ یعنی یہ بھی میرے اللہ نے ایک سنت طریقہ، اللہ کی سنت ہے کہ پیغمبر کی شان میں جو جملہ گستاخی کا بولے اس کو اسی انداز میں جواب دینا میرے رب نے بتایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلا میں ذکر کر رہا ہوں جب تک دین کا کام نہیں شروع کیا سارے تعریفیں کر رہے ہیں، جب دین کا کام شروع کیا تو پتھر پہلا گھر سے پڑے معلوم ہوتے، پھر جوں چلتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں، وہی مکہ ہے نا کہ جس مکہ کے اندر میرے آقا چلتے ہیں تو جناب والا سب تعریفیں کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی مکہ رہے تھا جب تعبیر کرنے والوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کر دیا، بھئی کعبۃ اللہ کے اندر رکھنے کے لیے حجر اسود رکھنے کا وقت آیا، قبیلے والوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اب سارے سردار لڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے حجر اسود ہم اٹھا کے رکھیں گے، دوسرا کہتا ہے ہم اٹھا کے رکھیں گے، تیسرا کہتا ہے ہم اٹھا کے رکھیں گے، مشورہ ہوتا ہے، صبح جو سب سے پہلے داخل ہوگا نا بس اسی سے رکھوائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے داخل جو کیا آپ کو میرے پیغمبر، اب سب مطمئن ہاں یہ نوجوان ٹھیک ہے یہ سچا بھی ہے، اما ابھی تک بات کیا ہو رہی ہے تاج نبوت دین کا کام شروع نہیں، اعتماد اتنا سارے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ میرے آقا پھر فیصلہ بھی کرتے ہیں، چادر کے درمیان میں حجر اسود کو رکھتے ہیں، چاروں کونے چار سردار کو پکڑاتے ہیں، ساتھ میں لے جاتے ہیں، پھر اٹھا کے اپنے ہاتھ، سب مطمئن ہے ابھی تک دین کا کام، ابھی نبوت نہیں ملی تو اعتماد اتنا، اور جب نبوت ملی تو پھر حالت یہ ہوئی میرے آقا مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے جا رہے ہیں، میرے آقا ہجرت فرما کے جا رہے ہیں، ہجرت فرماتے ہوئے میرے آقا کعبۃ اللہ کے پاس آتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف یوں نظر کر کے کہتے ہیں کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، اے کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ بلایا کعبہ کے متولی کو بلایا جس کے پاس چابی تھی، اس کا نام عثمان بن طلحہ، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اسلام کو انہوں نے قبول، اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیا، اور عثمان ادھر ہے جی آ گیا، کہا چابی دینا، کیا کرو گے؟ کہا میں مکے سے جا رہا ہوں، میرے دل چاہتے ایک مرتبہ میں تالا کھول کے نا کعبے کے اندر جا کے 2 رکعت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں وہی مکہ ہے وہ صادق الامین بھی کہہ رہے، جو سچا بھی کہہ رہے، امانت دار بھی کہہ رہے، دیانت دار بھی کہہ رہے، پھر کہاں وہ مکہ ہے کہ میرے آقا متولی کو کہہ رہے چابی دینا، میں اندر جا کے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ عثمان کہتا نہیں دیتا، مجھے اجازت نہیں ہے، میں نہیں دیتا۔ آقا فرماتے دے دے بھائی، نہیں دیتا۔ آقا فرماتے اچھا عثمان یاد رکھنا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، آج جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا، آج جیسے میں کہہ رہا ہوں اس وقت ویسے تو کر رہا ہے، یاد رکھنا اس وقت میرا معاملہ تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب دیکھیں ہمارے میں سے کوئی ہوتا ہمارا مخالف ہمارے ہاتھ چڑھ جائے، ہم تو اگلے کو رگڑ ہاتھ سے دیں تو اس کے ساتھ مسئلے یاد رکھیں، ہم تو کہتے اچھا تو نے مجھے آنکھ دکھائی ہے
میں تیری اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. کہ پیغمبر کا معاملہ بھی دیکھیں. ایک عرصہ گزرنے کے بعد مکہ دوبارہ فتح ہوا. میرے آقا مکہ المکرمہ فتح کرتے ہیں اور جس سواری کے اوپر سوار ہو کے آ رہے نا, خدا کی قسم سیرت نگاروں نے لکھا, ہم میں سے تو کسی کو کوئی فتح مل جائے نا, ہم تو دشمن کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے. لیکن میرے آقا سواری پہ یوں بیٹھے, اپنا سر مبارک بالکل نیچے جھکایا ہوا ہے عاجزی کے ساتھ. آج میرے آقا کعبۃ اللہ پہ پہنچ گئے. کعبۃ اللہ کا دروازہ کھل گیا. عثمان کو بلایا گیا. عثمان چابی لے لی, کعبۃ اللہ کے اندر چلے گئے, نماز ادا کی. نماز ادا کر کے کعبۃ اللہ سے باہر نکلے. اب سارے صحابہ کھڑے ہیں, ابوبکر, عمر, عثمان, علی سب کھڑے ہیں. صحابہ فرماتا ہے اب اپنے پنجوں کے اوپر ہو رہے تھے. میرے آقا کے ہاتھ میں چابی تھی نا, ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ چابی مجھے ملے اور کعبے کا متولی بننے کی سعادت مجھے حاصل ہو جائے. میرے آقا یوں اوپر کر کے دیکھتے, کدھر ہے عثمان؟ یا رسول اللہ کون عثمان؟ عثمان بن عفان؟ کہا نہیں, عثمان بن طلحہ جس کے پاس چابی تھی اس کو بلاؤ. بلایا گیا. بلانے کے بعد میرے آقا فرماتے عثمان یاد کر ایک وقت تھا کہ چابی تیرے ہاتھ میں تھی, میں محمد تجھ سے مانگ رہا تھا اور تو نہیں دے رہا تھا. آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. یاد ہے میں نے تجھے کہا تھا ایک وقت آئے گا جہاں تو ہے وہاں میں ہوں گا اور جہاں میں ہوں وہاں تو ہوگا. وہ آقا گیا اور سر جھکا کے کھڑا ہے. میرا آقا فرماتا لیکن یاد کر تو کافر تھا, میں نبی ہوں. تو نے اپنا ظرف دکھایا تھا, میں اپنا ظرف دکھاؤں گا. جا, یہ چابی میں ابو بکر کو نہیں دوں گا جو مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. یہ چابی میں علی کو نہیں دوں گا جو بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. یہ چابی اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں دوں گا. آؤ عثمان, تو نے میرے لیے تالا نہیں کھولا تھا, میں محمد تجھے کعبے کی چابی عطا کر رہا ہوں. اور صرف تجھے نہیں دے رہا, یہ کہہ رہا ہوں کل قیامت کی صبح تک جب تک یہ کعبہ موجود ہے تیرے آنے والی نسلوں کے اندر یہ چابی برابر چلتی رہے گی. آج بھی تحقیق کرنے والوں نے کی, عثمان بن طلحہ کا خاندان ہی چلا آ رہا ہے جو آج بھی کعبے کا متولی ہے. یار کتنی بڑی بات ہوتی ہے اپنے دشمن پہ قبضہ پا لینا اور پھر اس کو معاف کرنا. ہے چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ میرے پاک پیغمبر کا ظرف تھا جو ہمیں سکھایا گیا. آتا نہیں ہے ہندہ, حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ, نبی اسلام نے قبول کیا. زمانہ جاہلیت کے اندر میرے آقا کے چچا کے ساتھ نفرت ہے. حضرت حمزہ رضی, کوئی معاملہ تھا ان کا ہو گیا ہوگا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. یہ اپنا غلام بھیجا وحش بن حرب, جاؤ حمزہ کا شہید ہونے کے بعد غصہ اتنا, جا کے اس کا سینہ چیرو, اندر سے کلیجہ نکالو, کلیجہ میرے پاس لاؤ. حضرت حمزہ کا کلیجہ لے جایا گیا. میرے آقا تو یتیم پیدا ہوئے نا, میرے آقا کو تو پیدائش سے پہلے ہی والد محترم دنیا سے چلے گئے. ظاہر ہے زیادہ محبت چچوں کے ساتھ, زیادہ پیار چچا کے ساتھ. اب چچا کے ساتھ قلبی لگاؤ ہے, پھر چچا بھی وہ جو اسلام قبول کر کے میرے آقا کے دستے بازو بنے. کلیجہ نکالا گیا, اپنے دانتوں سے کلیجے کو چبایا, ناک کٹوایا, کان کٹوایا, یہ کٹوا کے دھاگے کے اندر پرو کے ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈالا. اتنا غصہ. بعد میں جب میرا آقا مکہ فتح ہوا نا, مکہ فتح ہو کے اب حضرت ہندہ آتی ہے میرے آقا کے قدموں میں, یا رسول اللہ غلطی تو بہت بڑی کی ہے لیکن یہ بھی پتا ہے کہ آپ اخلاق کے بہت اچھے ہیں, میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں, کیا میری سابقہ غلطیاں معاف ہو جائیں گی؟ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں الاسلام یہدم من کان قبلہ. ہندہ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے اور تیری زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دینا اور رب ذل جلال کا کام. ایک مرتبہ بھی تانا بھی نہیں دیا. ہاں یوں ضرور کہا, حضرت وحشی اسلام قبول کرنے کے بعد نہیں میرے آقا کے سامنے محفل لگتی, بیان ہوتا, میرے آقا درس دیتے, سامنے کبھی کبھی بیٹھ جاتے. آقا نے فرمایا وحشی دیکھو تیری غلطیاں تو معاف ہوگی لیکن کیا کروں, میں انسان بھی تو ہوں نا, تجھے دیکھتا ہوں نا مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے. یار تو اس طرح کرنا کہ آئندہ جب بیٹھنے کی باری آئے نا تو تم میرے سامنے نہ بیٹھنے, میرے پیچھے بیٹھ جایا گا. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کام بھی وہ کیا. اس طرح بڑی غلطی حالت کفر میں ہوئی. پھر جب میرے آقا کی شان نبوت پہ حملہ کرنے کے لیے ایک شخص نے کیا تھا نا حملہ نبوت کا دعویٰ کیا, حضرت وحشی نے عزم کر لیا تھا جتنی بڑی غلطی اسلام سے پہلے کی ہے اتنا زیادہ اسلام کے اندر کام بھی کروں گا. وہ مسلمت کذاب, وہ دیگر وہ لوگ جنہوں نے میرے آقا کے زمانے میں میرے آقا کی نبوت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی,
جب میرے آقا نے فرمایا نا کون جائے گا، میرے آقا کے سامنے گستاخی کی ایک شخص نے، غالباً کعب بن اشرف یہودی تھا، میرے آقا کے سامنے، آپ نے واقعہ نہیں سنا، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرا کرتی تھی، ایک بوڑھی عورت میرے آقا کے سر کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے جاتے، اس کے گھر میں مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی، وہ ایک اس کی بیٹی تھی، جیسے گزرتے وہ سر کے اوپر کوڑا ڈالتی، وقت گزرتا چلا گیا، ایک دن بیمار ہو گئی، اب بیمار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرے، کوڑا نہیں آیا اوپر، دوسرے دن گزرے، کوڑا نہیں آیا، صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ پتہ کرو کیا معاملہ ہے، ماجرا کیا ہے، وہ جو میرے سر کے اوپر ڈالتی تھی آج نظر نہیں آ رہی، بتایا گیا یا رسول اللہ تو سخت بیمار ہے، یا رسول اللہ تو سخت بیمار ہے، وہ تو اٹھ بھی نہیں سکتی، آقا فرماتا مجھے گھر لے چلو اس کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے بیٹی نے جواب کو سوال پوچھا من دقل بابا، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا، کون ہے، آقا فرماتا انا محمد، میں وہی محمد ہوں جس کے سر کے اوپر تیری ماں کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، بچی تھی گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، بھاگتی اپنی اماں کے پاس گئی، اماں تجھے کہا نہیں تھا کہ اس کے اوپر کوڑا نہ ڈال، دیکھ آج میرے گھر کے اندر مرد بھی کوئی نہیں ہے، تو بھی بیمار ہے، کمزور ہے، بات تو بھی نہیں کر سکتی، جواب بھی نہیں دے سکتی، اب بتاؤ وہ دروازے پہ آیا کھڑا ہے، کیا جواب دوں، دروازہ کھولوں کہ نہ کھولوں، ماں نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کے کہا بیٹا دروازہ کھول دے، اب ماں مجھے سے بدلہ لے گا تو کیا کریں گے، کہا نہیں لے گا بدلہ، کہا کیوں، میں نے سنا ہے کہ اس کے اوپر ظلم کرے نا تو وہ تو اپنے ظالموں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، دروازہ کھول دیا گیا، دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے پوچھتا نہ کہاں ہے، بتایا گیا وہاں ہے، اماں میں تجھ سے بدلہ نہیں لینے آیا، پریشان نہ ہونا، میں تجھے کوئی ڈانٹنے نہیں آیا، پھر آیا کیوں، میں تو پوچھنے آیا ہوں، اماں تیرے گھر کے اندر مرد کوئی نہیں ہے، مجھے محسوس ہوا 2 دن سے گزر رہا ہوں، میرے اوپر کسی نے کوڑا نہیں ڈالا، آپ کی بیماری کا پتہ چلا، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا، آپ کے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، اماں اگر دوائی لانے کی ضرورت ہو تو میں محمد دوائی لانے کے لیے حاضر ہوں۔ اس بوڑھی نے میرے پیغمبر کی زبان سے جب یہ سنا نا، فوراً میرے آقا کے قدموں میں گری، خدا کی قسم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، ہم ہیں تو کسی کی چھوٹی سی غلطی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آتا نہیں ہے کتنا مشہور ہے، مکہ سے بوڑھی کو پتہ چلا جی یہاں پہ کوئی پیغمبر آ گیا، اس کی زبان میں مٹھاس ہے، وہ جب دعوت دیتا ہے نا تو لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، میں تو مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں نہیں یہاں پہ رہتی، سامان اٹھایا، گچڑی باندھی، لاریوں پہ کھڑی ہے، اس زمانے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، میں کہاں جا رہی ہے، بیٹا یہ شہر چھوڑنے کہاں جانا ہے، میرے شہر سے باہر جانا ہے، اب میں سامان کچھ سے نہیں اٹھا، میں اٹھا لوں، جی بیٹا اٹھا لو، وہ نہیں جانتی پیغمبر کو، وہ نہیں جانتی کہ جس کے گھر سے جا رہی ہوں یہی تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان سر پہ اٹھایا، سامان سر پہ اٹھا کے جا رہے، وہ سارے راستے کہتی ہے، سنا ہے مکہ کے اندر کوئی جادوگر آیا ہے، سنا ہے کوئی آیا ہے جو اپنے آپ کو آخری پیغمبر کہتے ہیں، سنا ہے کوئی آیا ہے اس کی زبان میں مٹھاس بات ہے، سنا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے مجھ پر اپنے فرشتہ اترتے قرآن لاتے، بیٹا تجھے نصیحت کر رہی ہوں، بچنا، میں اس کے گھر سے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، بچنا اس سے، کہیں تو بھی اس کی میٹھی باتوں بنا دے، وہ 360 کو پیچھے کرتا ہے، فقط ایک رب کی دعوت دیتا ہے، آقا سن رہے ہیں، ہمارے ورگا کوئی ہوتا تو کیا ہوتا، او سامان اٹھا کے پھینکتے رہے پیے سامان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں، پورا راستہ کراس کر دیا، راستہ ختم ہو گیا، اماں آپ کا سٹاپ آ گیا، سامان ہے، بیٹا میں مکہ سے جا تو نہیں لیکن میرے گھر تو یہی ہے، مجھے اپنا نام تو بتا دو، میں کبھی مکہ آیا کروں گا، تو بہت اچھا نوجوان لگ رہا ہے، میں تجھے ملنے ضرور آؤں گا، اپنا نام تو بتاؤ، جب اس نے اصرار کیا تو میرے پیغمبر نے مسکرا کے کہا اماں جس محمد کے در سے تو مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے وہ محمد میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے، یہ اچھا بیٹا تو ہے، اتنا تیرا اچھا اخلاق، فوراً میرے پیغمبر کے قدموں میں گرتی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے، یہ میرے آقا کی زندگی ہے، میرے آقا کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، میرے آقا خاص مقصد کے لیے آئے، خاص مشن کے لیے آئے، ہمیں زندگی کا مقصد اور رخ دے کر کے دیں کہ میرا زندگی دنیا کے اندر آنا دنیا والے بھنگڑے ڈالنے کے لیے نہیں ہے، میرا زندگی کے اندر آنا اس لیے نہیں ہے کہ میری ولادت پہ جوش مارنا، بھنگڑے ڈالنا، پیٹ کاٹنا، بس جشن منا لینا، میں اس لیے نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں رب کا دین لے کے آیا ہوں، دین پہ چلنا، میں تعلیمات لے کر کے آیا ہوں، میں اللہ کا قرآن لے کر کے آیا ہوں، میں رب کی 5 نمازیں لے کر کے آیا ہوں، میں تمہیں دین بتانے کے لیے آیا ہوں،
اس دین پہ چلنا تمہارا کام ہے اور رب سے جنت لے کے دے دینا مجھ محمد الرسول اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کریں۔